وقت ان کی زندگیوں میں ملتا ہے وہ سب ان مناجات کا خدا کی بارگاہ میں تکرار فرمایا کرتے ہیں۔ اس میں جو امیر المؤمنین کا شیعہ ہے حکمدار ہے اسے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ان مناجات کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ امیر المؤمنین اس شعبان کے مہینے میں اپنے رب سے کیا راز و نیاز کرتے تھے۔ دیکھیے دعا اور ہوتی ہے، مناجات اور ہوتی ہے۔ سیف سجادیہ میں بھی کتنی مناجات ہیں۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں اسے پکار رہا ہوں۔ اور مناجات کا مطلب ہے کہ راز و نیاز کرنا، سرگوشیاں کرنا۔ یعنی عربی زبان میں ایک لفظ جیسے آیت نجوہ ہے۔ آیت نجوہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول خدا کے کان میں آ کے کوئی سرگوشی کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے قرآن میں حکم آ گیا وہ پہلے صدقہ دے پھر رسول صاحب کے سرگوشی کرے، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا اور صرف امیر المؤمنین نے اس آیت میں عمل کیا تھا۔ اور اسی نجوہ سے مناجات ہے یعنی خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا۔ اب جب ہم مناجات شعبانیہ میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے امیر المؤمنین نے آغاز ہی نبی علیہ نبی بالدرود سے کی ہے۔ یعنی یہ ہمیں دعا اور مناجات کی پہلی تعلیم اور تربیت دے رہی ہے کہ اگر تم دعا یا اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نبی اور نبی کی آل کو وسیلہ بناؤ۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہ روایت ہے کہ جب کسی نے کہا مولا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میرے جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے، تو آپ نے فرمایا دعا کے شروع میں بھی درود پڑھا کرو پکارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے مناجات شعبانیہ میں بتایا کہ کیسے ایک مومن کو پھر خدا کو پکارنے کے بعد گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں اپنی آرزوں میں پیش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ تعلیم دیا کہ پھر بندہ کوئی خاموش ہو جائے اور پھر اللہ اپنے بندے سے گفتگو کرے کہ اللہ اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس میں عبداللہ جوادی اپنی صاحب میں ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے مناجات شعبانیہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ناز بھی اسے دکھا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں جملہ ہے کہ معصوم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اس میں جملہ کیا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، تو میں اللہ سے کہوں گا بارے الہ جب تو اتنا بخشنے والا تھا تو تم نے میرا یہ گناہ معاف کیوں نہیں کیا۔ یعنی یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ بندے کو اپنے رب کے ساتھ اتنا قرب ہونا چاہیے، لیکن انسان ناز اس کے سامنے بیان کرتا ہے جس کا رکھ رکھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھے گا۔ تو امیر المؤمنین نے اپنی مناجات میں بھی بندے کو یہی کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے بھی اس انداز میں بات بیان کر سکتے ہو۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی باتوں میں دعا اور مناجات سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر المؤمنین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین کی ذات میں برکت سلام۔ پھر جیسا کہ ماہ شعبان المعظم کی جو ایک سب سے بڑی مناسبت ہے وہ اس مہینے کی نسبت حجت دورہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے امام علیہ السلام کا ظہور آتا ہے کہ وہ پردہ غیبت کے ہیں اور وہاں سے ظاہر ہوں گے۔ جب ہم امام علیہ السلام کے ظہور اور زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو روایات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس میں امام زمانہ کی 5 حتمی علامات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی آپ مختلف اور تو علامتیں نشانیاں سنتے رہتے ہیں، کچھ امام کے ظہور کی شرائط ہوتی ہے اور کچھ علامات ہوتی ہے۔ کچھ علامات پھر حتمی ہیں یعنی یقینی طور پر وہ امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور کچھ غیر حتمی ہیں یعنی وہ یقیناً ضروری نہیں ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہو جائے۔ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ڈسکس کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر غیر حتمی علامات ہوتی ہیں کہ مثلاً ماہ رمضان میں چاند گرہن یا سورج گرہن لگے گا، یہ امام کے ظہور کی علامت کتاب میں ہے لیکن حتمی نہیں ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ماہ رمضان میں نہیں لگے گا تو امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ جو صحیح اس صدر روایت موجود ہے کتابوں کے اندر امام زمانہ کے حوالے سے جڑے امام سے، وہ امام زمانہ کے ظہور کی 5 حتمی نشانیاں ہیں کہ جب وہ 5 نشانیاں امام فرماتے ہیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر امام کا ظہور یقیناً ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا الصیحہ، یعنی آسمان سے ایک نگاہ پکاری جائے گی اور وہ مشرق سے لے کے مغرب تک ساری دنیا کے لوگ وہ آواز سن رہے ہوں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کر وہ آواز دی جائے گی، اور پھر بعض روایات میں ہے وہ آواز دینے والے سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام، کہ جب ساری دنیا میں وہ آسمانی ندا سنی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسری علامات جو ہے وہ خراسانی سفیانی کا خروج ہے۔ سفیانی کا خروج کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ظاہر ہوگا جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور وہ شیعان حیدر کرار کو قتل کرے گا، ان پر ظلم کرے گا، اور روایات کے مطابق جو شخص اس شخص کو یہ خبر دے گا یہ امیر المومنین کا شیعہ ہے، مخبری کرے گا یا اسے قتل کرے گا، وہ سفیانی ابو سفیان کی نسل والا شخص اسے انعام سے نوازے گا، اور وہ شخص نجف کربلا مقدس مقامات میں قتل و غارت گیری کرے گا۔ یہ دوسری حتمی علامات ہیں۔ پھر روایات میں بھی ہے کہ 8 یا 9 مہینے تک، بعض روایات میں 8 مہینے کا لفظ ہے، بعض میں 9 مہینے کے ہیں کہ وہ حکومت قائم کرے گا۔ عراق اور شام کے علاقے میں اس کا تسلط ہوگا اور وہیں پر زیادہ تر وہ اہل بیت علیہ السلام کے حداروں کو قتل کرے گا۔ تیسری علامت جو امام کے ظہور کی حتمی نشانی چلے امام نے بتایا کہ اسی سفیانی کا جب خروج ہو جائے گا تو جب یہ حملہ کرنے کے لیے نکلے گا تو اسی کا ایک لشکر بیضا کے مقام پر جو مکہ معظمہ کے قریب ہے وہاں پر زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اب اس کی توجیہ مختلف حوالے سے علماء نے کی ہے کہ ممکن ہے کہ اس مقام پر وہ شکست ہو اور وہیں پر اس کا لشکر نابود ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی اس پر عذاب نازل ہو یا کوئی اور امام علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہو انصار ہو ان کی طرف سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ مگر تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کا لشکر بیضا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ امام زمانے کے ظہور کی جو چوتھی امام صادق علیہ السلام نے حتمی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ایک سید نفس زکیہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، نفس زکیہ یعنی ایک نیک و صالح شخص کا قتل بیت اللہ میں کیا جائے گا، اور بیت اللہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اسے قتل کیا جائے گا۔ اور جب یہ علامت بھی ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ کے ظہور قریب ہونے والا ہے۔ اور پھر امام زمانہ کی 5ویں جو ظہور کی حتمی نشانی ہے وہ یمانی کا خروج ہے، یعنی جیسے شام کے مقام پر ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو امام زمانہ کا دشمن ہوگا، اہل تشیع کو قتل کرے گا، اہل بیت کے حکمرانوں کو قتل کرے گا، اور جو اہل تشیع کی مخبری کرے گا، اہل بیت کے حکمرانوں کو قتل کرے گا، اسے انعام سے نوازے گا۔ اس کے مقابلے میں یمن سے ایک شخص قیام کرے گا جو لوگوں کو امام زمانہ کی طرف بلانا ہوگا۔ امام صادق فرماتے ہیں جب یہ 5 حتمی نشانیاں ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ ایک اور بہت زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ دجال کے حوالے سے، اور زیادہ ہمارے معاشرے میں دجال پہ بات کی جاتی ہے۔ اگر وہ دجال والی ساری روایات دیکھی جائے وہ شیعہ طریقے سے نہیں ہے، وہ اہل سنت طریقے سے ہے۔ ہماری کتابوں میں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں بیان کی ہیں اس میں کوئی موثق روایات میں دجال کا تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے گا دجال کے نام کا، وہاں پر سفیانی کے حوالے سے کام نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو دجال کی روایات ہیں وہ اہل سنت کتابوں میں ہے، پھر ان روایات کی بھی جو آگے تشریح یا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ آیا دجال کوئی شخص ہے، کیونکہ دجال کا جو عربی میں مطلب ہے فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ اب یہ دھوکہ دینے والا ممکن ہے ایک شخص بھی ہو، دھوکہ دینے والا ممکن ہے یہ کوئی نظام بھی ہو، اور اس حوالے سے جو محققین ہیں موجودہ زمانے کے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے یہ ایک ثقافت، ایک سسٹم، ایک نظام ہو سکتا ہے کہ جو اس انسان
انسانیت کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرے، یعنی امام زمانہ کے سامنے ایسا نظام ہوگا۔ لیکن جب امام زمانہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ سے زیادہ اپنا تعلق بھی مضبوط رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہر جو آئمہ معصومین کا چاہنے والا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں امام زمانہ کا ناصر بنوں، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں۔ اب اس کے لیے یہ نہیں کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ہم آمادگی ظاہر کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، نہیں، ہمیں ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اور اس لیے جو علماء اخلاق ہے وہ اس کے لیے بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم امام زمانہ کے ناصر بننا چاہتے ہو کہ امام زمانہ آئے، وہ امام کے لشکر میں شامل ہو، اگر ہمارا عمل، اگر ہمارا کردار بلند ہے، برتر ہے، آئمہ معصومین کے طریقے کے مطابق ہے، پھر ہم خواہش نہ بھی کریں تو امام حسین نے جیسے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا تھا تمہیں بھی امام زمانہ بلا سکتا۔ صرف یہ ہے کہ ہم اپنا عمل کردار بلند کریں۔ جیسے واقعہ ملتا ہے تاریخ میں شاہ مرتضی انصاری، یہ وہ عالم دین تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ نجف اور کربلا کے درمیان یہ جو مشن کی جاتی ہے، پیدل چلا جاتا ہے، انہوں نے شروع کروایا تھا۔ یعنی باقاعدہ طور پر بہت سے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے آئمہ معصومین پیدل جایا کرتے تھے، اصحاب بھی جایا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ وہ نجف میں روزہ عیدیہ بند کر دیتے اور وہاں سے پیدل شب جمعہ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے۔ جب یہ عالم ہوگا وہ میری طرف رجوع کرے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دن وہ درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ایک شخص نے یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مسئلہ پوچھو۔ کہا مجھے یہ بتائیے ایک مسلمان ہے اور وہ مسخ ہو گیا ہے، وہ شادی شدہ تھا، اب وہ جو شخص مسخ ہو گیا ہے اس کی زوجہ کی عدت کیا گزارے، طلاق کی عدت گزارے یا وفات کی عدت گزارے؟ تو شاہ مرتضی انصاری نے کہا سب سے پہلے اللہ نے یہ نبی سے وعدہ کیا ہے ان کی جو امت ہے تو جتنے بڑے بھی کوئی گناہ گار ہو اسے مسخ نہیں، اگر جب گزشتہ امتوں میں مختلف گناہوں پر وہ مسخ ہو جاتے تھے، لیکن یہ ایک سید الانبیاء کی امت پر ایک اللہ کا احسان کہ اسے مسخ نہیں کیا جاتا۔ اس نے کہا فرض کرو اگر مسخ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا اب اگر وہ شخص مسخ ہو گیا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ کسی جاندار کی صورت میں مسخ ہوا ہے جیسے کوئی جانور بن گیا ہے، یا کوئی بے جان صورت میں مسخ ہوا ہے جیسے کوئی پتھر بن گیا ہے۔ کہا اگر وہ جاندار کی صورت میں مسخ ہوا ہے تو اس کی زوجہ عدت طلاق کی گزارے گی، اور اگر وہ کسی بے جان کی صورت میں مسخ ہوا ہے تو اس کی زوجہ عدت وفات کی گزارے گی۔ وہ فوراً شخص کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ ملک اجتہاد موجود ہے کہ لوگ فقہی مسائل میں تیری طرف رجوع کریں۔ اتنا کہہ کے وہ شخص باہر چلا گیا۔ اب شاہ مرتضی انصاری کو پتہ ہے کہ یہ شخص کون ہے جو میری تصدیق کر رہا ہے۔ انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ تم اس شخص کو جا کے تلاش کرو۔ اب کوئی دائیں گیا کوئی بائیں گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اس شخص تک نہیں پہنچ سکے، وہ کہاں سے لگ گیا۔ تو شاہ مرتضی انصاری نے کہا مجھے یقین ہے یہ میرے وقت کے امام ہے کہ جو مجھے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میرے اندر وہ ملکہ صلاحیت قابلیت ہے کہ لوگ فقہی مسائل میں میری طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام اپنے مؤمنین سے یا اپنے متقدین سے غافل نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان مشکل میں گھرا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام سے توسل کرے، کہ اپنے وقت کے امام کو پکارے تاکہ امام علیہ السلام کے ذریعے اس کی مشکلیں آسان ہوں۔ اور یہ دیکھیے ہر انسان کا جتنا امام سے تعلق مضبوط ہے، جیسے مشہور واقعہ ہے کہ بحرین میں ایک دفعہ اہل تشیع کے لیے مشکل ہو گئی کہ وہاں کا ایک ناصر وزیر تھا، اس نے بادشاہ کو کچھ انار پیش کیے جس کے اوپر جو آئمہ معصومین کے مخالفین تھے ان کے نام لکھے ہوئے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر یہ لوگ برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ انار پہ ان کے نام کیسے رقم کر دیتے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، بادشاہ نے شیعوں کو کہا کہ اس کے جواب دو یا میں تمہاری باتوں کو قتل کر دوں گا، تمہاری عورتوں بچوں کو
کسی اور کنیسے میں دے دوں گا. اب انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دیں. اب وہ امام زمانہ سے جو 3 متقی پرہیزگاروں کی نظر میں اہم ایک تھے, انہیں کہا امام زمانہ سے توسل کرو. اب وہ پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں. تیسرے دن جب سورج غروب ہونے والا, آخری ساعتیں وقت ختم ہونے والا, تو اس وقت ایک شخص سے ملاقات ہوئی. تو وہ شخص عالم دین سے کہتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں یہی پریشانی بتاؤں گا, جو میرا وقت کا امام ہے اسے بتاؤں گا. اس نے کہا فرض کرو میں ہی اگر تمہارے وقت کا امام ہوں. کہا پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں, تمہیں علم ہونا چاہیے ہم کس پریشانی سے گزرے. تو اس شخص نے کہا اچھا شاید تم اس لیے پریشان ہو جو ناصفی وزیر نے کام کیا ہے, وہ کوئی اللہ کی طرف سے کرامت کا معجزہ نہیں ہے. اس نے کچھ سانچے بنائے ہیں جن کے اوپر وہ نام لکھے ہیں. جب انار بڑا ہو رہا تھا انہیں سانچوں میں بند کر دیا, تو جیسے انار بڑا ہوتا گیا وہ نام اس پر کتنا ہو گئے ہیں, اور تم جاؤ وزیر کے کمرے میں فلاں جگہ پر وہ سانچے لگے ہوئے ہیں. اور سیم یہی کام کیا, وہ گئے وزیر کے گھر میں اور وہاں سے سانچے مل گئے. لیکن جو اصل ہمارے لیے سبق ہے وہ عالم اس شخص سے کہتا ہے کہ جو امام زمانہ تھا, جب اسے پتہ چل گیا کہ ہم 3 دن سے آپ کو پکار رہے تھے کہ آپ ہماری مشکل کشائی کریں. پہلا دن گزر گیا, دوسرا گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, آپ آخری لمحے آخری ساعتوں میں جو آئے ہیں. امام زمانہ نے کہا یہ سوال مجھ سے نہیں, تم خود سے کرو. اگر تمہیں اپنے امام پر اتنا یقین اور بھروسہ تھا تو تم نے ان سے 3 دن کی مہلت کیوں. کیا تم یہ نہیں سمجھتے اگر تم اسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے وقت کے امام سے توسل کرتے تو میں وہاں پر فوراً تمہاری مشکل کشائی کر دیتا. یقیناً ہمیں اپنے امام سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے والوں کے ناصرین میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر